بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ آپ کو کافر، فاسق، گمراہ یا منکر حدیث کہہ کر آپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، لیکن سچ پوچھے تو ان کے الفاظ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کی منزل بدل سکتے ہیں۔ آج کی یہ طاقتور ویڈیو اور گفتگو ان تمام شور مچانے والوں کے لیے ہے جو دلیل کی بجائے تکفیر اور الزامات سے کام لیتے ہیں۔ اس بات کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ آپ کے دل کو سکون دے گی اور آپ کے عزم کو مزید مضبوط کر دے گی۔ قابل احترام دوستوں اور بہنوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر سکے۔ جس شخص کی نگاہ لوگوں کے چہروں پر ہو وہ ہر ابرو کے تیور سے گھبرا جائے گا، لیکن جس کی نگاہ اللہ کی رضا پر مرکوز ہو وہ آندھیوں میں بھی اپنا رخ نہیں کھوتا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی دینی یا علمی کام کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے موقف کو قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھیں اور دلیل کو اس طرح ٹٹولیں جیسے سونار سونے کو کسوٹی پر بار بار آزماتا ہے۔ اپنے نفس کو قائل کرنے سے پہلے اپنی عقل کو مطمئن کیجیے، اور اپنی عقل کو مطمئن کرنے سے پہلے وحی کے سامنے سر جھکا دیجیے۔ جب آپ کا ضمیر اس بات پر گواہی دے کہ آپ نے اپنی پوری دیانت کے ساتھ کتاب و سنت کی پیروی کی ہے تو پھر اپنے قدم اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازوں کو ہوا کے جھونکوں سے زیادہ حیثیت نہ دیجیے۔ یاد رکھیے، شور کبھی دلیل نہیں ہوتا۔ بادل گرجتے بہت ہیں مگر کھیتوں کو سیراب ہمیشہ بارش کرتی ہے۔ آواز کی بلندی حق کی دلیل نہیں۔ جس طرح بجلی کی چمک سورج کی روشنی کا بدل نہیں ہو سکتی، بعض لوگ اپنے الفاظ کو تلوار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ محض لکڑی کی نیام ہوتی ہے۔ ان کے پاس اگر دلیل کم ہو تو وہ القابات زیادہ تقسیم کرتے ہیں، کبھی منکر حدیث، کبھی گستاخ صحابہ، کبھی مخالف جمہور، کبھی گمراہ، کبھی فاسق، کبھی کافر۔ گویا ہر اختلاف کا علاج ان کے نزدیک تکفیر کا ایک نیا فتویٰ ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص آپ کو کافر کہہ دے تو کیا اس کے کہنے سے آپ کا ایمان آسمان سے زمین پر گر جائے گا؟ اگر کوئی آپ کو فاسق کہہ دے تو کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ انسان لوگوں کے فیصلوں سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے بنتا اور بگڑتا ہے۔ لوگوں کی زبانیں زمین پر چلتی ہیں جبکہ اللہ کا فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے ہاں مقبول ہے، دنیا بھر کی ملامت بھی اسے مردود نہیں بنا سکتی، اور جو اللہ کے نزدیک مردود ہو، دنیا بھر کی تعریف بھی اسے مقبول نہیں بنا سکتی۔ پھر ان لفظوں سے خوف کیوں؟ اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کرتے ہوئے آپ کی تکفیر کرتا ہے، آپ پر فسق کی تہمت لگاتا ہے یا آپ کی نیت کو مجروح کرتا ہے اور آپ اللہ کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں تو اس ظلم کا وبال اس پر اور اس صبر کا اجر آپ کے لیے ہے۔ یوں اپنے ہاتھوں سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کرتا ہے، جبکہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ خسارہ کس کا ہوا؟ ایک پرانی حکایت ہے۔ لومڑی سے پوچھا گیا، تم کہتی ہو کہ تمہیں شیر سے بچنے کی بے شمار تدبیریں معلوم ہیں، ان میں سب سے بہتر کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا، سب سے کامیاب تدبیر یہ ہے کہ نہ شیر مجھے دیکھے اور نہ میں شیر کو۔ اس مختصر جواب میں ایک پوری حکمت پوشیدہ ہے۔ زندگی کے بہت سے معرکے میدان میں اتر کر نہیں، میدان سے گزر کر جیتے جاتے ہیں۔
ہر پتھر کا جواب پتھر نہیں ہوتا، کبھی دریا چٹان سے نہیں لڑتا، خاموشی سے اپنا راستہ بدلتا ہے اور آخر کار وہی چٹان اس کے سامنے گھس جاتی ہے۔ میں انہی شور مچانے والوں کے بارے میں یہی اصول اختیار کرتا ہوں، نہ ان کی تحریریں پڑھتا ہوں، نہ ان کی تقریریں سنتا ہوں، نہ ان کے الزامات کا بوجھ اپنے ذہن پر لاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس شخص نے اپنی ساری قوت جواب دینے میں لگا دی، اس کے پاس تعمیر کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ قلم چھوڑ کر مناظرہ شروع کر دیں، تحقیق چھوڑ کر دفاع میں لگ جائیں، تعمیر چھوڑ کر رد عمل میں زندگی گزار دیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور اگر آپ نے اپنے راستے پر چلنا جاری رکھا تو ان کا سارا شور صحرا کی اس گرد کی مانند ثابت ہوگا جو کچھ دیر فضا کو دھندلا تو دیتی ہے مگر سورج کو بجھا نہیں سکتی۔ میں نے مدتوں پہلے اپنے دل کو اس حقیقت کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ جو شخص جمود کو چیلنج کرے گا اسے القابات ضرور ملیں گے۔ یہ ان کا پرانا اسلحہ ہے، جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے، جب برہان کمزور پڑ جاتی ہے تو بہتان مضبوط کر لیا جاتا ہے، جب تحقیق میسر نہیں رہتی تو تکفیر سہارا بن جاتی ہے۔ لیکن یہ اسلحہ صرف اس شخص پر اثر کرتا ہے جو اس سے خوف کھا جائے۔ جو شخص ان کے شور کو اپنے دل کے دروازے تک پہنچنے ہی نہ دے، اس پر ان کے تیر کمان سے نکلتے ہی گر جاتے ہیں۔ میں نے تاریخ میں بھی یہی دیکھا ہے، جن لوگوں پر سب سے زیادہ فتوے لگے انہی میں سے بہت سے لوگ بعد کی نسلوں کے لیے چراغ بن گئے، اور جنہوں نے وہ فتوے صادر کیے تھے ان کے نام وقت کی گرد میں گم ہو گئے۔ یہ دنیا کا ایک عجیب قانون ہے، کارواں ہمیشہ چلنے والوں کے نام یاد رکھتا ہے، راستہ روکنے والوں کے نہیں۔ اس لیے اپنے وقت کی حفاظت کیجیے۔ وقت پانی کی طرح ہے، اگر اسے نہر میں ڈالیں تو کھیت سرسبز ہو جاتے ہیں، اور اگر ریت پر بہا دیں تو نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اپنی توانائی قرآن کو سمجھنے میں صرف کیجیے، سنت کو جاننے میں صرف کیجیے، لوگوں کی اصلاح میں صرف کیجیے، امت کی خدمت میں صرف کیجیے۔ ہر شور کا جواب دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مالی ہر گرتے ہوئے پتے پر ماتم کرتا رہے اور باغ لگانا بھول جائے۔ آخر میں صرف ایک بات، راہ حق کی کنجی 4 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ قرآن کو اپنا امام بنائیے، سنت کو اپنی میزان بنائیے، اخلاق کو اپنا زاد راہ بنائیں، اور صبر کو اپنا رفیق سفر بنائیے۔ جو شخص ان 4 نعمتوں کو پالے وہ اگرچہ تنہا حقیقت میں تنہا نہیں ہوتا۔ آندھیاں درختوں کو آزماتی ہیں، جڑوں کو نہیں۔ سمندر کی موجیں کشتی کو ہلاتی ہیں مگر اس کا دل آسمان کی ہدایت پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 نعمتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال و اذکار کرنے کی طاقت دے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب اور فالو بھی لازمی کر لیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت پہ رکھے۔ درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔